Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers, students and viewers, Assalamu alaikum. We are learning lesson 2 of English book 8 and we are doing exercises. So let's do comprehension. We have already done a few exercises of this lesson. So let's do comprehension, the next exercise. The first question is, who knocked first at the door on the stormy night? Who knocked first at the door on the star? پہلے آپ بتائیں، آپ نے ابھی سیکھا ہے. سب سے پہلے وہ جو طوفانی رات تھی کس نے ناک کیا تھا؟ ایک جینٹل مین آیا تھا، ہنٹر تھا نا، اس نے ناک کیا تھا. دی ہنٹر knocked first at the old man's door. بس اس کا اتنا ہی آنسر ہے. How many people were in the hut during that stormy night? کتنے لوگ تھے ہٹ میں؟ 6. کون کون سے؟ دی اولڈ مین، دی جینٹل مین، دی فارمر، دا مدر اینڈ ہر 2 kids. تو 6. There were 6 people in the hut. The old man, the hunter, the farmer, the mother and her 2 children. Why did the old man not refuse to give shelter to anyone? Old man نے کسی کو بھی پناہ دینے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ جب فارمر نے اس کو کہا کہ جگہ نہیں ہے اندر تو آپ دروازہ نہ کھولیں، تو اس نے کیوں کہا کہ نہیں میں تو کھولوں گا؟ اس نے نئی بات مانی فارمر کی، اولڈ مین نے. دا اولڈ مین واز کائنڈ، کیونکہ وہ بڑا مہربان تھا، جینرس، بڑا سخی اور فیاض تھا، اینڈ ہیلپ فل، اور بڑا مددگار تھا. یہ اس کی خوبیاں تھیں، کوالٹیز تھیں. He believed that no one should be left outside in such terrible weather. وہ بلیو کرتا تھا کہ اتنے خطرناک موسم میں کسی کو باہر نہیں رہنا چاہیے، اندر ہٹ میں میری میں آ جانا چاہیے، کیونکہ وہ بہت اچھا آدمی تھا، مہربان تھا، سخی تھا، ہیلپ فل تھا، اس لیے اس نے کسی کو باہر نہیں چھوڑا. Why did the people have to stand the whole night in the hut? لوگوں کو ساری رات ہٹ میں کیوں کھڑا رہنا پڑا؟ ہٹ کے اندر وہ جو 6 لوگ تھے، 6 people, they kept standing the whole night in the hut and kept talking and praising their host. تو کیوں کھڑا رہنا پڑا ان کو؟ The hut was very small and there was not enough space for everyone to sit or sleep. اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں جگہ نہیں تھی کسی بندے کے لیے بھی کہ وہ سو سکتا یا ایون بیٹھ سکتا. Therefore they had to stand throughout the night. لہذا ان کو ساری رات کھڑا رہنا پڑا. had to stand، کھڑا رہنا پڑا. What do you learn from this story? Elaborate. اس کہانی سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ ذرا وضاحت کیجئے نا. Elaborate. کیا سیکھتے ہیں؟ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ آپ کو شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، جینرس ہونا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ایون اگر اپنے آپ کو کچھ سیکریفائس کرنا پڑے، قربانی دینی پڑے، اس اولڈ مین کو اپنی رات کی نیند قربان کرنا پڑی، بٹ اس نے بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا سب لوگوں کے ساتھ، سب کو اندر آنے دیا. تو یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ سیکریفائس اور ٹالرنس، برداشت ہونی چاہیے. وہ جو فارمر تھا اس میں ٹالرنس نہیں تھی، جس نے کہا دروازہ نہ کھولے. یہ ٹالرنس بھی سکھاتا ہے اور سیکریفائس بھی سکھاتا ہے یہ لیسن آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ وی لرن دیٹ وی شوڈ بی کائنڈ، جینرس اینڈ ہیلپ فل ٹو ادرس، اسپیشلی ان ٹائمس آف نیڈ. خاص طور پر جب لوگوں کو ضرورت ہو تو اس وقت ہمیں بڑے ہیلپ فل ہونا چاہیے. ایون اف وی ہیو لٹل we should share it with those who are suffering. بے شک ہمارے پاس بہت تھوڑا کیوں نہ ہو، ہمیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے جو مصیبت میں مبتلا ہیں، جو سفر کر رہے ہیں. The old man's kindness، بوڑھے آدمی کی جو شفقت ہے، مہربانی ہے، teaches us the values of hospitality، میزبانی کی اقدار، values of hospitality، میزبانی کی اقدار ہمیں سکھاتی ہے اس بندے کی کائنڈنس جو اولڈ مین تھا.
compassion, وہی جو شفقت محبت, and caring for others, اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا, یہ ہمیں سکھاتا ہے. فون چلاؤ. کے ٹائٹل سے نیچے ایک باکس میں کوئی 2 کوشچن دیے ہوئے ہیں, یہ ان کا آنسر میں نے. اوپر جو 5 کوشچن تھے وہ کمپریہنشن تھی, یہ بھی کمپریہنشن ہے. اس سے بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ لیسن کس چیز کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. What do you think about the statement every act of kindness counts? کہتا ہے یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ایک بیان ہے کہ ایوری ایکٹ آف کائنڈنس کاؤنٹس, مہربانی کا, شفقت کا ہر عمل جو ہے وہ اہم ہوتا ہے. کاؤنٹس کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ کاؤنٹ کا مطلب بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایوری ایکٹ آف کائنڈنس کاؤنٹس. تو آپ کے خیال میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ایوری ایکٹ آف کائنڈنس کاؤنٹس. ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ نے چھوٹا سا ایکٹ آف کائنڈنس ہے نا, دروازہ کھولا ہے, 2 بچے اور ایک ماں اندر آ گئی. کتنا اہم ایکٹ تھا چھوٹا سا دروازہ کھولنے کا, کہ وہ آپ نے ان کو مرنے سے بچا لیا ہے. اتنا طوفان تھا, اگر وہ رات باہر گزارتے تو وہ بچ نہیں سکتے تھے. ٹھیک. تو اس لیے کتنا اہم تھا وہ ایکٹ آف کائنڈنس, دیٹ کاؤنٹس. ٹھیک ہے. آئی تھنک دس اسٹیٹمنٹ از ٹرو بیکاز ایون اے اسمال ایکٹ آف کائنڈنس کین میک اے بگ ڈفرنس ان سم ونز لائف. آپ کا چھوٹا سا عمل کسی دوسرے کی زندگی میں بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے. ہیلپنگ ادرس, دوسروں کی مدد کرنا. اسپیکنگ پولائٹلی, شائستگی سے بات کرنا, اخلاق سے بات کرنا. شیئرنگ تھنگس, لوگوں میں چیزیں بانٹنا. آپ کے پاس اللہ نے زیادہ دیا, دیں دوسروں کو. آر کمفرٹنگ اے سیڈ پرسن, کسی غمگین بندے کو دلاسا دینا. کین اسپریڈ ہیپینس, خوشی پھیلا سکتا ہے. اینڈ میک دا ورلڈ اے بیٹر پلیس, اور اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتا ہے. آپ کا یہ ایک ایکٹ آف کائنڈنس. تو اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے کہ ایوری ایکٹ آف کائنڈنس کاؤنٹس. آگے اسی میں ٹاک ٹائم میں دیا ہوا ہے, تھنک اباؤٹ این ایکٹ آف کائنڈنس یو ہیو ڈن ریسنٹلی اینڈ ہاؤ یو فیلٹ آفٹر دیٹ. آپ سوچیں کوئی آپ نے اس طرح کا کائنڈنس کا کام کیا ہو حال ہی میں, ریسنٹلی کا مطلب حال ہی میں, اینڈ ہاؤ یو فیلٹ آفٹر دیٹ, اس کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا کسی کے اوپر مہربانی کر کے, کسی کی مدد کر کے, آپ نے کیسا محسوس کیا. تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا آپ کے لیے بنایا ہے. ریسنٹلی آئی ہیلپڈ ون آف مائی کلاس میٹس انڈرسٹینڈ اے ڈیفیکلٹ لیسن. ہیلپ انڈرسٹینڈ, یہ ایک اسٹرکچر ہے, انگلش میں یوز ہوتا ہے. ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے, مگر ہیلپ انڈرسٹینڈ کریکٹ یوزیج ہے. I helped one of my classmates understand a difficult lesson. ایک مشکل سبق تھا, تو میں نے اپنے ایک کلاس فیلو کو وہ سمجھایا ہے, اس کو نہیں آتا تھا. He was worried because he could not solve the question. وہ پریشان تھا کیونکہ وہ سوال حل نہیں کر سکتا تھا. I explained the lesson to him. میں نے اس کو سبق سمجھایا, سبق کی وضاحت کی. And he understood it well, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ گیا. He thanked me, اس نے میرا شکریہ ادا کیا. And felt happy, اور خوش ہو گیا. After helping him, اس کی مدد کرنے کے بعد, I also felt pleased, میں نے بھی خوشی محسوس کی. And satisfied, اور تسکین. Because, کیونکہ I had made someone's day better,
کیونکہ میں نے کسی کا دن بڑا اچھا بنا دیا تھا، اس کا وہ دن خوشی کا ہو گیا نا جس کی آپ نے مدد کی، تو یہ آپ نے ایک ایکٹ آف کائنڈنس کیا ہے۔ اس کے علاوہ جی کچھ کوشچنز ہیں جو پری ریڈنگ آپ کی بک کے اسی لیسن میں اور وائل ریڈنگ، وہ کوشچن جو ہیں وہ بھی کمپریہنشن آپ کو بتاتے ہیں۔ کمپریہنشن کا مطلب کیا ہے؟ کمپریہینڈ کرنا، مفہوم کو سمجھنا۔ دیکھیں میننگ میں اور مفہوم میں بڑا فرق ہے، معنی میں اور مفہوم میں بڑا فرق ہے۔ معنی ہے کہ ایک لفظ کا آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ ٹیبل، میز ہے، مگر آپ نے کمپریہینڈ نہیں کیا، آپ نے یہ رٹا لگا لیا کہ ٹیبل میز کو کہتے ہیں۔ کمپریہینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں آیا کہ ایک ایسی چیز ہے، اس کی 4 لیگز ہیں، اس کے اوپر ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا کلر جو ہے وہ بلیک یا براؤن ہے، اور اس کے درمیان میں ایک ڈیکوریشن پیس پڑا ہوا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ جہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ شیٹس رکھی ہوئی ہیں تاکہ ٹیبل خراب نہ ہو۔ یہ ہے کمپریہنشن۔ اور یہ ٹیبل جو ہے نہ صرف اس پر بیٹھ کر لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس کے ارد گرد بیٹھ کر میٹنگ بھی کر سکتے ہیں، گھر والے گپے بھی لگا سکتے ہیں، آپس میں گپ شپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کمپریہنشن ہے ٹیبل کی۔ تو میننگ میں اور کمپریہنشن میں بہت فرق ہے، تو آپ نے چیزوں کو کمپریہینڈ کرنا ہے۔ تو یہ پری ریڈنگ کوشچنز، ریڈنگ سے پہلے کے جو کوشچنز ہیں وہ یہ ہیں۔ میں نے اس کو نمبر 8 دیا ہے، نمبر 1 سے شروع ہوئے تو نمبر 8 دیا ہے۔ Look at the title of the unit and the given illustration to predict what the text is about۔ کہتا ہے ٹائٹل کو دیکھیں آپ، ٹائٹل کیا ہے؟ A great virtue، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پھر آپ دیکھیں کہ جو ٹیکسٹ ہے، متن آگے جو لکھا ہوا ہے سبق، اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا۔ ٹائٹل کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ A great virtue، ایک عظیم خوبی، اس کو دیکھ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا لکھا ہو؟ یہ کہانی کس چیز کے بارے میں ہوگی؟ یہ کہانی کسی بندے کی عظیم خوبی کے بارے میں ہوگی نا، کہ اس میں کوئی بڑی خوبی ہوگی، جیسے کہ اس اولڈ مین میں تھی سیکریفائس اور ٹالرنس کی خوبی، ٹھیک ہے نا، کیئرنگ کی خوبی، ہیلپ فل ہونے کی خوبی۔ تو یہ ذہن میں آتا ہے نا آپ کے کہ یہ لیسن اس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ ٹائٹل دیکھ کے، عنوان دیکھ کے۔ The text is about a kind old man who helps people in need by giving them shelter during a storm۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی کہانی میں یہ چیز ہے، ایک فکرے میں کلیئر ہو گئی۔ اگلا پری ریڈنگ کوشچن تھا، ڈو یو تھنک وی شوڈ بی ہیلپ فل ٹو ادرس؟ آپ کے خیال میں کیا ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے؟ یس، وی شوڈ بی ہیلپ فل ٹو ادرس بیکاز helping people in need is a noble and kind act۔ لوگوں کی مدد کرنا ایک بڑا نیک اور شفیق عمل ہے، شفقت والا کام ہے۔ It makes society better، یہ معاشرے کو بہتر بناتا ہے، and brings happiness to everyone، اور ہر ایک کو خوشی دیتا ہے یہ ہیلپ فل ہونا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی وائل ریڈنگ کوشچنس، یہ کوشچن نمبر 10، اس کو میں نے نمبر 10 دیا ہے۔ What do you understand by the word hesitation؟ یہ آپ کی بک میں یوز ہوا ہے hesitation، ہچکچاہٹ، ریلکٹنس، کوئی کام کرنے سے ڈبل مائنڈڈ ہونا کہ کروں نہ کروں، زیادہ چانسز ہیں کہ آپ نہ کریں وہ کام، اس کو hesitate ورب ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی سے لفظ ہے hesitation، ہچکچاہٹ۔ hesitation means a pause، پاز کا کیا مطلب؟ رک جانا، ڈیلے کا دینا، بیکاز آف ڈاؤٹ، شک ہے آپ کو یار میں کام یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور انسرٹینٹی، ڈاؤٹ اور انسرٹینٹی غیر یقینی، انسرٹینٹی غیر یقینی کی صورتحال کو کہتے ہیں، ڈاؤٹ شک کو کہتے ہیں۔ آپ کو غیر یقینی کی صورتحال ہے، آپ شک میں پڑ گئے کہ یار اندر جگہ کم ہے، دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں، ان کو اندر آنے دوں یا نہ آنے دوں، یہ ریلکٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ بیفور ڈوئنگ سم تھنگ، کوئی کام کرنے سے پہلے جب آپ کی یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کو ہیزیٹیشن کہتے ہیں۔ Why did the old man let everybody enter that small hut؟ بوڑھے آدمی نے کیوں ہر کسی کو اس چھوٹی سی ہٹ میں
آنے کی اجازت دے دی. دا اولڈ مین واز کائنڈ اینڈ جینرس. بوڑھا آدمی بڑا مہربان اور فیاض تھا، سخی تھا. He could not see people suffering in the cold and storm. وہ لوگوں کو ٹھنڈ میں اور طوفان میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا. So he allowed everyone, لہذا اس نے ہر کسی کو اجازت دے دی to enter his hut and share the little space he had, کہ وہ اپنی جھونپڑی میں انٹر ہونے کی and share the little space he had, وہ جو تھوڑی سی جگہ تھی اس کے پاس سب اس کو شیئر کرنے. ٹھیک ہے. Why did the farmer feel guilty? کسان جو تھا اس کو شرمندگی کیوں ہوئی؟ اس نے گلٹی کیوں محسوس کیا؟ پتہ ہے نا کہ اس نے کہا اس کو کہ دروازہ نہ کھولیں، ہم پہلے ہی 3 ہیں، جگہ بڑی تھوڑی ہے، اب آپ اور کھولیں گے اور جگہ ہی نہیں ہے لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کی، تو آپ دروازہ نہ کھولیں. تو مگر اس نے کہا کہ جب تم آئے تھے اس وقت بھی تو جگہ کم تھی، ایک ہی بندے کی جگہ تھی، ہم 2 تھے، تیرے لیے کھول دیا تھا، اگر میں نہ کھولتا تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تو یہ کہہ کے جلدی سے اس نے دروازہ اس کے لیے کھول دیا، جو باہر ایک ماں تھی اور 2 بچے تھے. تو پھر اس لیے اس کو شرمندگی ہوئی کہ میں تو خود غرضی کر رہا تھا اور یہ بندہ تو بڑا اچھا ہے، تو اس لیے اس کو شرمندگی ہوئی. The farmer felt guilty because he had selfishly tried to stop the old man from letting more people into the hut. کیونکہ خود غرضی سے اس نے اولڈ مین کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ہٹ میں مزید لوگوں کو نہ آنے. When he saw a mother and her 2 small children shivering in the cold, جب اس نے ایک ماں کو اس کے 2 بچوں کو ٹھنڈ میں ٹھٹھرتے دیکھا, he realized his mistake, اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, and apologized to the old man, اور اس نے بوڑھے آدمی سے معافی مانگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کمپریہنشن، یہ 12 کوشچن، 12 کوشچنس، ان کے آنسرس بچوں کو کہیں کہ خود بتائیں، اردو میں بتائیں، پنجابی میں بتائیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس لیسن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ان کی کمپریہنسو پاور جو ہے وہ انکریز ہو. اگلا اس میں آپ کی جو ایکسرسائز ہے، ایک ہے چیز اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی 10 words from the story, a great virtue. یہاں پہ آ جو ہے یہ کیپیٹل ہونا چاہیے تھا، یہ آ کیپیٹل ہوگا. a great virtue along with their synonyms and antonyms. اس نے یہ آپ کی ایکسرسائز میں کہتا ہے کہ سٹوری میں سے 10 لفظ چوز کریں اور پھر ان کے آپ سینونیمز بھی بتائیں اور اینٹونیمز بھی بتائیں. ٹھیک ہے. تو یہ جی ورڈ جو ہے لکھا وہ میں نے بلو میں لکھا ہے، سینونیمز جو ہیں وہ گرین میں لکھے ہیں، اور اینٹونیمز جو ہیں وہ میں نے پرپل کلر میں لکھے ہیں. تو یہ آگے پیچھے ہوئے ہیں، تو اس لیے کلر سے آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ میں نے اس کا سائز فانٹ بڑا کیا ہے، تو یہ جو ٹیبل میں نے بنایا تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو یہ کلر سے یاد رکھنا. ورڈ ہے جی کائنڈ، تو اس کا سینونیم کیا ہے؟ جینٹل، کیئرنگ، ہیلپ فل. اور اس کا اینٹونیم کیا ہے کائنڈ کا؟ کروول، ظالم. ان کائنڈ، کائنڈ کا ان کائنڈ، اور ہارش. یہ اس کے اینٹونیمز. آگے ہے جی نوبل. نوبل کے سینونیمز ہیں آنریبل، ورچوس، ورچو سے ورچوس، وردی. ٹھیک ہے. اور اینٹونیمز ہیں ڈس آنریبل، وکڈ، وکڈ، مین، کمینہ، مین کمینے کہتے ہیں، وکڈ بدماش کو کہتے ہیں. ڈس آنریبل جو باوقار شخص نہ ہو وہ نوبل نہیں ہوتا. تو ٹیریبل، ٹیریبل کیا ہے جی؟ ڈریڈ فل، آفل، ہاربل. یہ اس کے سینونیمز ہیں. اور اینٹونیمز کیا ہیں؟ ونڈرفل، پلیزنٹ، ایکسیلنٹ. پائس، نیک آدمی کہتے ہیں. ریلیجیس، ڈیواؤٹ، رائٹیس. یہ اس کے سینونیمز ہیں. اور اینٹونیمز وکڈ، سنفل جو گناہ گار ہو، سنفل. امپائس جو پائس نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ پائس کا اینٹونیم ہو گیا. سمال آپ کو پتا ہے لٹل، ٹائنی، منیچر. اور اینٹونیمز کیا ہوں گے اس کے؟ لارج، بگ، ہیوج. آگے جی جینرس. جینرس کے سینونیمز کائنڈ ہارٹڈ، چیریٹیبل، گیونگ. جو دیتا ہے چیزیں وہ بندہ گیونگ ہوتا ہے.
اور اینٹونیم کیا ہیں اس کے؟ سیلفش خود غرض، سٹنجی مائزرلی کنجوس، ہارش کے سینونیم سویئر رف کروئل، اور اینٹونیمز جینٹل شریف، مائلڈ کائنڈ، گریٹفل، اس کے سینونیمز گریٹفل شکر گزار، تھینکفل، اپریشیٹو، اوبلائجڈ، اور اینٹونیمز انگریٹفل، تھینک لیس، یہ کہتے ہیں تھینک لیس بندہ ہے، یہ شکریہ نہیں کسی کا ادا کرتا، انگریٹفل ہے، ٹھیک ہے۔ گلٹی، جی جو گلٹی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اشیمڈ شرمندہ، ریمورسفل، ریمورس شرمندگی کو کہتے ہیں نا، بلیم وردی، بلیم وردی، وردی آف بلیم، ٹھیک ہے نا، بلیم آپ سمجھتے ہیں تو گلٹی وہ ہوتا ہے۔ پھر اس کا اینٹونیم کیا ہے گلٹی کا؟ انوسینٹ، بلیم لیس، سیلفش، سیلفش خود غرض، سیلف سینٹرڈ جو صرف اپنے ذات کی حد تک سوچے، سیلف سینٹرڈ، ایگوٹسٹیکل بس اس کی اپنی ہی ایگو ہو اور اسی میں رہے ہو، اور اس کا اینٹونیم کیا ہے سیلفش کا؟ جینرس، فیاض، سیلف لیس جو خود غرض نہ ہو، ان سیلفش، سیلفش کا ان سیلفش، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو 10 ورڈز ہیں نا، ان کے میں نے سینٹینسز بھی بنائے ہیں، یہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، یہ آپ دیکھ لینا۔ کائنڈ کا دا کائنڈ اولڈ مین ہیلپڈ ایوری ون، یہ سینٹینس بن گیا۔ ہیلپنگ دا پور از اے نوبل ایکٹ، نوبل کا بن گیا۔ دا فارسٹ واز ہٹ بائی اے ٹیریبل اسٹارم، ٹیریبل کا بن گیا۔ دا پائس مین ٹرسٹڈ ان گاڈ اینڈ ہیلپڈ ادرز، پائس کا بن گیا۔ دی اولڈ مین لیوڈ ان اے اسمال ہٹ، اسمال کا بن گیا۔ ہی واز جینرس اینڈ شیئرڈ ہز فوڈ، تو جینرس کا بن گیا۔ دی ویدر بیکیم ہارش ڈیورنگ دی اسٹارم، ہارش کا سینٹینس بن گیا۔ دی ہنٹر واز گریٹفل ٹو دا اولڈ مین، گریٹفل کا بن گیا۔ دی فارمر فیلٹ گلٹی فار ہز سیلفش بہیویئر، گلٹی کا بن گیا۔ وی شوڈ نیور بی سیلفش، سیلفش کا بن گیا۔ وی شوڈ ہیلپ ادرز، وی شوڈ نیور بی سیلفش سیمی کولن، وی شوڈ ہیلپ ادرز۔ تو یہ 10 یہ جو 10 ورڈز تھے ان کے سینونیمز، اینٹونیمز اینڈ سینٹینسز یہ بن گئے۔ اب آپ کی ایکسرسائز میں کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں، اس نے کہا جی ان کے سینونیمز بتائیں۔ یہ ورڈز ہیں، انفیریئر ہے، اس کو سینونیمز کیا ہے جی؟ لوور، پورر، ویکر، لیسر۔ ریسپیکٹ، اس کا سینونیم کیا؟ آنر، ریگارڈ، اسٹیم، ایڈمائریشن۔ فیمن کیا ہوتا ہے؟ قحط۔ اسٹارویشن، اسکیرسٹی، ہنگر، ڈراؤٹ، اس کو ڈراؤٹ پڑھنا ہے۔ پروفیشن پیشہ، آکوپیشن، کیریئر، جاب، ووکیشن۔ پروگرس، پروگرس کیا ہوتی ہے؟ ترقی، ایڈوانسمنٹ، امپروومنٹ، ڈیولپمنٹ، گروتھ۔ بمپر، پلینٹیفل، ابنڈنٹ، کہتے ہیں جی اس دفعہ بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے، فصل بڑی بمپر ہوئی ہے، کیا مطلب؟ بڑی پلینٹیفل، ابنڈنٹ، بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ایکسیلنٹ، ریکارڈ بریکنگ، ایز ان بمپر کراپ، ٹھیک ہے۔ اپریشیٹڈ، ویلیوڈ، ایڈمائرڈ، پریزڈ، ریکگنائزڈ، جس کو آپ اپریشیٹ کریں۔ پرسپائرڈ، پرسپیریشن آپ کو پتا ہے پسینے کو کہتے ہیں، تو پرسپائرڈ ورب ہے۔ سویٹڈ، سویٹ بھی پسینے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سویٹڈ، ٹرانسپائرڈ، ایکزوڈڈ سویٹ جو پسینہ نکلتا ہے آپ کے اندر سے۔ اس کے ایگزامپل سینٹینسز میں نے بنائے ہیں، یہ نیچے دیے ہوئے ہیں سارے کے سارے، یہ آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے جی اینٹونیمز آپ کی ایکسرسائز میں ہے جی، ان ورڈز کے اینٹونیم بتائیں۔ ٹیریبل، اس کا اینٹونیم کیا ہے؟ ونڈرفل، ایکسیلنٹ، پلیزنٹ۔ ہیزیٹیشن، اس کا اینٹونیم کیا ہے؟ کانفیڈنس، سرٹینٹی، ایگرنس۔ ہارش کا اینٹونیم کیا ہے؟ جینٹل، مائلڈ، کائنڈ۔ جینرس کا سیلفش، سٹنجی، مائزرلی۔ کولڈ کا ہارٹ، وارم۔ پائس کا وکڈ، سنفل، امپائس۔ نائٹ کا ڈے،
اسٹیپ ان انٹر ہونا، اس کا کیا ہے؟ اسٹیپ آؤٹ، باہر نکلنا، گو آؤٹ، ایگزٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بھی ایگزامپل سینٹینسز میں نے بنائے ہیں. یہ 8 ہی سینونیمز تھے اور 8 ہی اینٹونیمز تھے اور سب کے سینٹینسز بنائے ہیں. اور پہلے جو 10 سبق میں سے چوز کیے تھے اس کے بنائے ہیں 10 وہ اور 16 یہ، 26 سینٹینسز یہ ہیں جو میں نے آپ کے ورڈز کے بنائے ہیں. تو لہذا یہ بچوں کو سمجھائیں اور یاد کرائیں. تو یہ آپ کی کمپریہنشن ہو گئی. اور ٹاک ٹائم میں جو کوشچن تھے وہ ہو گئے، پری ریڈنگ اور وائل ریڈنگ کے سارے کوشچنز ہو گئے، اور اینٹونیمز اور سینونیمز جو آپ کی ایکسرسائز میں دیے وہ ہو گئے، اور جو بک میں سے 10 اینٹونیم اور سینونیم نکالے وہ، اور ان کے اینٹونیمز اور ان کے سینٹینسز وہ بھی ہو گئے. تو اس کے ساتھ ہی میں اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.